سامعین، ہم آپ کو حفیظ وائس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، ہمارا یہ سلسلہ ایک سیاسی نہیں بلکہ ایک تاریخی سلسلہ ہے۔ جس کے بارے میں جو تاریخ بیان کرتی ہے وہی ہم آپ کو بھی بتا دیتے ہیں۔ ہم بعض اوقات ایک ہی شخصیت کے بارے میں منفرد سٹوریز بھی لے کر آتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی پہلے بھی بہت سی داستانیں حفیظ وائس پر اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور آج بھی بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی نمایاں تاریخ ہوگی جو غالباً آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ معروف کالم نگار مرزا نعیم الرحمن نے اپنے کالم میں لکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جیل میں ایک پلنگ، میز، کرسی اور پنکھا بھی دیا گیا تھا۔ سردیوں میں سپریم کورٹ کے حکم پر انہیں ہیٹر بھی فراہم کیا گیا تھا۔ وہ اکثر اوقات اپنی نگرانی پر مامور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل مجید احمد قریشی کو اپنے پاس بلا کر کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اس ملک کو جمہوریت کی راہ پر گامزن کیا ہے اور پاکستان کو ایٹمی پاور بنانے کے علاوہ اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا۔ انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی ہے کیونکہ عالمی طاقتوں کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے وکلاء پر ان سے ملاقات پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ جب وکلاء کا جی چاہتا وہ ملاقات کے لیے آ جاتے۔ ذوالفقار علی بھٹو پر کوٹڑی سے نکلنے پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہ سپہر کو ٹہلنے کے لیے نکلتے، شام ہوتی ہی سیل میں چلے جاتے۔ اکثر اوقات وہ اپنے وکلاء محترمہ بے نظیر بھٹو اور جیل حکام کو کہتے کہ ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے اور جمہوریت کی بساط لپیٹنے والے اسی سیل میں پہنچ جائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی قید کے 323 دن میں اپنی صرف ایک سالگرہ منائی تھی۔ جس روز ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ تھی اس دن پوری جیل کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ تمام سجاوٹی سامان محترمہ بے نظیر بھٹو کئی یوم پہلے اپنے ہمراہ لے کر آئی تھی، جنہیں ان کے خدمتگار عبدالرحمن نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ اس موقع پر بے نظیر بھٹو، بیگم نصرت بھٹو اور ان کے وکلاء کے علاوہ تمام جیل کے عملے کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے سالگرہ کا کیک کاٹا تو اس موقع پر موجود تمام افراد نے تعریفی انداز میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو گایا۔ اس انداز میں گائے جانے والے ان فکروں کو سن کر جیل میں قید دیگر قیدیوں نے بھی اپنی اپنی بیرکوں میں بآواز بلند ہیپی برتھ ڈے ٹو یو گانا شروع کر دیا، جو کافی دیر تک گایا جاتا رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی بیگم امیر بیگم، عاشق بھٹو اور ممتاز بھٹو نے 323 دنوں میں چند ملاقاتیں کی۔ ان کی پہلی بیگم امیر محمد نے انہیں ملاقات میں پڑھنے والی ایک خوبصورت تسبیح دی تھی، جنہیں بھٹو نے مالا سمجھ کر گلے میں ڈال لیا تھا، اور یہ تسبیح ان کے گلے میں تقریباً 300 دن تک رہی۔ سزائے موت سے قبل اس تسبیح کو ان کے گلے سے اتار لیا گیا۔ مجید احمد قریشی، جو ریٹائرمنٹ کے بعد لاہور میں وکالت کرتے رہے، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اس بات کا حلف دینے کے لیے تیار ہیں کہ کسی فوجی یا جرنیل نے ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات نہیں کی تھی۔ صرف کرنل رفیع الدین، جو سیکیورٹی انچارج تھے، ایک آدھ دفعہ ان سے ملاقات کے لیے ہے، جبکہ یہ تاثر بھی غلط ہے کہ جنرل چشتی نے ان پر تشدد کیا جن سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ مجید احمد قریشی نے کہا تھا کہ یہ تاثر بھی غلط ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شراب کے عادی تھے اور وہ شراب کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزارتے تھے، بلکہ جیل میں شراب منگوانے پر سخت پابندی ہے، اور نہ ہی ایسا ممکن ہے کہ کوئی چھپا کر انہیں جیل میں شراب پہنچا دیتا۔ سیکیورٹی ایجنٹوں کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹیں ارسال کی جاتی تھیں جن میں ان کے روزمرہ کے معاملات بھی شامل تھے۔ ہاں، البتہ ذوالفقار علی بھٹو 7 اپ یا پیپسی پیا کرتے تھے اور کافی کے بے حد رسیا تھے۔ بیگم کی دی ہوئی تسبیح کو ذوالفقار علی بھٹو مالا اور قرآن پاک کو مقدس کتاب سمجھ کر انہوں نے ہمیشہ پاس رکھا، مگر جیل میں انہیں قرآن پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ اکثر اوقات کہتے تھے کہ میرا اللہ پر کامل یقین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اور انہوں نے قادیانیوں پر پابندی عائد کی کہ وہ خود کو مسلمان نہیں لکھ سکتے، وہ دکھاوے کا مولوی نہیں بننا چاہتے، پروردگار دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔
سمین جیل سے رہا ہونے کے بارے میں ہر وقت پر امید رہنے والے ذوالفقار علی بھٹو اس وقت انتہائی غمزدہ ہو گئے جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان سے مسترد ہو گئی ہے، بلکہ وہ یہ خبر سنتے ہی سکتے میں آ گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد انہوں نے شیو کرنا بھی چھوڑ دی، وگرنہ وہ 313 دن صبح سویرے اٹھتے سب سے پہلے شیو کرتے، نہاتے، پینٹ کوٹ پہن کر بیٹھ جاتے یا مطالعہ شروع کر دیتے۔ شیو چھوڑنے کی وجہ سے ان کی برون داڑھی نکل آئی جس میں وہ انتہائی خوبصورت نظر آنے لگے تھے۔ بھٹو کے وکلاء نے ملاقات کے دوران انہیں کہا کہ چیئرمین صاحب صدر ضیاء الحق سے رحم اپیل کر دیں، مگر یہ فکرہ سنتے ہی وہ انتہائی غصے میں آ گئے اور کہا کہ جس شخص نے انہیں اس مقام تک پہنچایا ہے وہ اس سے رحم کی بھیک نہیں مانگیں گے، وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اسلامی ممالک انہیں جلد آزاد کرا لیں گے۔ انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل خارج ہونے اور صدر پاکستان سے رحم کی اپیل نہ کرنے کے باوجود انہیں قوی امید تھی کہ وہ آزاد ہو جائیں گے اور ملک کے ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی ماضی میں کوئی ایسی مثال موجود ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل خارج ہونے کے فوری بعد محترمہ بے نظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کو وابڈا ریسٹ ہاؤس سہالہ میں نظر بند کر دیا گیا، جبکہ پھانسی سے قبل آخری ملاقات کے لیے دونوں ماں بیٹی کو اکٹھے ملاقات کے لیے لایا گیا تو بھٹو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آج ماں بیٹی کو اکٹھے کیوں ملاقات کے لیے لایا گیا ہے، بلکہ ان پر یہ خوف بھی طاری ہو گیا کہ ان کی آخری ملاقات کرائی جا رہی ہے۔ اب وقت کے حکمران کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اپیل خارج ہونے کے فوری بعد ذوالفقار علی بھٹو سے بی کلاس کی سہولت واپس لے لی گئی، ان کے سیل سے کرسی، میز اور پلنگ وغیرہ اٹھا لیے گئے، وہ 10 یوم تک فرش پر سوتے رہے۔ نگرانی پر مامور مجید احمد قریشی سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا ان کی پنکی اور نصرت بھٹو سے یہ آخری ملاقات کرائی جا رہی ہے، تو مجید احمد قریشی نے انہیں بتایا کہ جی ہاں چیئرمین صاحب، آپ کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، یہ آپ کی آخری ملاقات ہے۔ آپ کے وکلاء نے آپ کی سختی سے کی جانے والی ہدایت کے باوجود صدر ضیاء الحق سے رحم کی اپیل کر دی، مگر انہوں نے بھی اس رحم کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے، صبح آپ کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ فکرے ادا کرنے کی دیر تھی کہ پنکی اور بیگم نصرت بھٹو نے دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ ان کے رونے کی آواز سے پوری جیل گونج اٹھی۔ اس وقت ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی میں تقریباً 80 موت کے قیدیوں سمیت 1200 قیدی اور حوالاتی موجود تھے۔ ماں بیٹی کے رونے کے اس منظر کو دیکھ کر موقع پر موجود خدمتگار عبدالرحمان، مجید احمد قریشی اور دیگر عملہ بھی اس رونے میں شامل ہو گیا، ان کے بھی آنسو نکل آئے، حتیٰ کہ پوری جیل کے ملازمین کے علاوہ جیل کے حوالاتی اور قیدی بھی اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئے۔ جیل میں موجود قیدیوں کو یہ علم ہو گیا تھا کہ جیل میں لایا جانے والا مہمان جو اس ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے اور اس سے آخری ملاقات کرائی جا رہی ہے۔ یہ منظر اس قدر دردناک اور کربناک تھا کہ جیل کی در و دیوار بھی روتے ہوئے محسوس ہونے لگے، اور کافی دیر تک رونے دھونے کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی اس منظر کو برداشت نہ کر سکے اور جیل کی دیواروں سے اپنا سر پٹکنے لگے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو مجید احمد قریشی کی منت سماجت کرنے لگی اور ان کے سامنے انہوں نے ہاتھ باندھ دیے کہ خدا کے واسطے آج ان کے حوالات کے لوہے کا جنگلہ کھول دو، انہیں پاپا کو سینے سے لگا لینے دو، مگر یہ جیل قوانین کے خلاف تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے والد کا ہاتھ جو انہوں نے جنگلے سے بغیر پیار دینے کے لیے نکالا تھا اس کو پکڑ کر چومتی رہیں، جبکہ بیگم نصرت بھٹو بار بار بے ہوش ہو جاتی جنہیں پانی پلا کر ہوش میں لایا جاتا۔ سمین 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس آخری ملاقات کے دوران ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ماں بیٹی کی آہو زاری سے زمین و آسمان پھٹ جائے گا۔ جیل حکام کو سختی سے اس بات کی ہدایت تھی کہ وہ احکامات کی خلاف ورزی ہرگز نہ کریں، وگرنہ انہیں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ملاقات کا وقت ختم ہوتے ہی مجید احمد قریشی نے انہیں کہا کہ محترمہ، اب آپ کے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے اور انہیں 1 منٹ بھی زائد نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا زبردستی کیے بغیر وہ خود ہی جیل سے باہر نکل جائیں۔ باپ بیٹی اور اہلیہ کی جدائی کا وقت دیدنی تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو بیگم نصرت بھٹو کو زبردستی پکڑ کر جیل حکام نے مرکزی دروازے کی طرف لے جانا شروع کیا تو وہ دونوں ماں بیٹی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھیں، ان کے قدم ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ انہیں گھسیٹ کر مرکزی دروازے تک پہنچایا گیا
تو اچانک محترمہ بے نظیر بھٹو جیل حکام سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ان کے حصار کو توڑتی اور بھاگتی ہوئی ذوالفقار علی بھٹو کے سیل تک پھر پہنچ گئیں اور دیوانہ وار لوہے کے جنگلے کو چومنے لگی۔ جیل حکام ان کے پیچھے بھاگے اور بے نظیر بھٹو کو دوبارہ پکڑنا چاہا تو انہوں نے مضبوطی سے لوہے کے جنگلے کو پکڑ لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس موقع پر انتہائی غصے میں یہ کہتے رہے کہ خبردار کسی نے پنکی کو ہاتھ لگایا یا ان پر تشدد کیا، اگر یہ ان کی آخری ملاقات ہے تو یہ ملاقات ادھوری کیوں ہے؟ جب تک ان کی بیٹی اور اہلیہ خود جیل سے باہر نہیں جاتی انہیں ہرگز جیل سے باہر نہ نکالا جائے۔ مگر ان کے احکامات اور مطالبات بالکل بے معنی تھے، انہیں کوئی اہمیت نہ تھی اور ماں بیٹی کو زبردستی جیل سے باہر نکال دیا گیا۔ جیل کے باہر کھڑے ان کے محافظوں نے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور گھر واپس جاتے ہوئے ماں بیٹی گاڑی میں ہی بے ہوش ہو گئیں اور انہیں دوبارہ وابڈا ریسٹ ہاؤس سہالہ میں نظر بند کر دیا گیا۔ جیل میں موجود قیدی ساری رات سو نہ سکے اور مختلف بیرکوں سے کبھی رونے، کبھی درود شریف اور کبھی نعتوں کی آواز آتی رہی۔ پھانسی سے قبل ذوالفقار علی بھٹو کے گلے میں پیمائش کی گئی، ڈاکٹر نے ان کا طبی معائنہ کیا۔ پھانسی کی رات ذوالفقار علی بھٹو نے 10 روز سے بڑی ہوئی داڑھی کی شیو کی، نہا دھو کر کریم کلر کی شلوار پہنی اور سونے کے بجائے کوٹڑی میں بیٹھ کر نوٹس لکھتے رہے۔ رات 11 بجے مجید احمد قریشی نے موت کی کوٹڑی کا دروازہ کھولا تو ذوالفقار علی بھٹو انتہائی غمزدہ اور غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک کھلکھلا کر ہنس دیے اور کہا کہ میں نہیں کہتا کہ مجھے پھانسی نہیں دے سکتے، تم میرے لیے کوئی خوشخبری لائے ہو نا؟ مگر مجید احمد قریشی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں چیئرمین صاحب، آپ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں، لگتا ہے اس عارضی دنیا میں آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ اٹھیں، پھانسی کے لیے تیار ہو جائیں، آپ نے 4 اپریل 1979 کا سورج نہیں دیکھنا۔ بھٹو کو وارننگ اور تیاری کا حکم دینے کے بعد وہ پھانسی دینے کے انتظامات مکمل کرنے کے لیے چلے گئے۔ سامعین، اسلامی دنیا کے لیڈر منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے تارا مسیح کو بلایا گیا تھا، جو اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ آج اس نے ملک کے معزول وزیر اعظم کو پھانسی دینی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں نیند پوری کر رہا تھا، اسے یہ جاننے کی بھی کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کے ہاتھوں سے کس بندے کی جان جائے گی۔ اس رات جیل میں غیر معمولی حفاظتی اقدامات کر لیے گئے تھے۔ جیل کی در و دیواروں پر طیارہ شکن توپیں نصب کر دی گئی تھی۔ رات 1 بجے کے قریب جب جیل کا عملہ انہیں پھانسی گھاٹ لے جانے کے لیے ان کے سیل کے قریب پہنچا تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھاری تعداد میں لکھے جانے والے نوٹس کو جلا دیا تھا۔ یہ نوٹس جلانے کے لیے ماچس کی ڈبی ان کے خدمتگار عبدالرحمان نے انہیں دی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی سے قبل اپنی نہایت قیمتی رولیکس گھڑی جو انہیں شاہ فیصل نے اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد پر تحفہ میں دی تھی، اور یہ گھڑی شاہ فیصل نے اپنی کلائی سے اتار کر بھٹو کو گفٹ کی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے وہ گھڑی اپنے خدمتگار عبدالرحمان کو دے دی تھی۔ مجید احمد قریشی جیل عملہ کے ہمراہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو سیل سے لینے کے لیے پہنچے تو ذوالفقار علی بھٹو فرش پر لیٹ گئے اور کہا کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ انگریزی میں ایک فقرہ بار بار دہرانے لگے کہ انہیں مقابلہ کر کے لے جانا ہوگا۔ جب یہ صورتحال جیل حکام نے دیکھی تو پریشان ہو گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ انہیں زبردستی لے جایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک سٹریچر منگوا لیا۔ مجید احمد قریشی نے نہ چاہتے ہوئے بھی جیل حکام کے ساتھ مل کر ان کے ہاتھ پشت پر مضبوطی کے ساتھ باندھ دیے۔ اس دوران ذوالفقار علی بھٹو شدید مزاحمت کرتے رہے اور انہیں جب سٹریچر پر ڈال کر پھانسی گھاٹ پر لے جایا جانے لگا تو انہوں نے مزاحمت اچانک بند کر دی اور زاروں قطار بآواز بلند رونا شروع کر دیا اور انگریزی میں کہا کہ ان کے بعد نصرت اور پنکی اکیلی رہ جائیں گی۔ پھانسی گھاٹ پر جب انہیں سٹریچر سے اتارا گیا تو خلاف توقع وہ کھڑے ہو گئے اور خود چل کر موت کے کنویں کے اوپر مخصوص دائرے تک پہنچے۔ مجید احمد قریشی نے ذوالفقار علی بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین صاحب، پھانسی کے پھندے کو چوم کر گلے میں ڈال لیں، بزدلی نہ دکھائیں اور موت کو سینے سے لگا لیں۔ خلاف معمول انہیں کریم کلر کی شلوار قمیض بھی نہ اتارنے دی گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس وقت کے حکمرانوں کو انہیں پھانسی دینے کی جلدی ہے اور جلد از جلد وہ دنیا کی ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا گیا۔ گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے سے قبل ان کے چہرے پر کالے رنگ کا نقاب ڈالا گیا۔ تارا مسیح کو پھانسی گھاٹ پر پہنچنے کے بعد یہ علم ہوا کہ آج اس کے ہاتھوں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جانی ہے۔
پھانسی کے تختے پر کھڑا ہونے کے بعد ان کے دونوں پاؤں کو رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ اس موقع پر ذوالفقار علی بھٹو نے جو آخری فکرے کہے تھے وہ یہ تھے کہ ان کے چہرے سے کالا نقاب ہٹا دیا جائے، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ پھانسی گھاٹ پر ذوالفقار علی بھٹو کی نظر قریب پڑے تابوت اور کفن پر پڑی تو انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ اس وقت کے جیل کے قوانین کے برعکس ذوالفقار علی بھٹو کو رات 2 بجے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جسم 3 منٹ تک پھانسی گھاٹ پر پھٹکتا رہا اور جلد ہی ان کی روح پرواز کر گئی، مگر جیل قوانین کے مطابق نصف گھنٹے تک ان کی نعش رسے سے جھولتی رہی۔ جیل حکام نے انہیں جیل میں ہی غسل دینے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ان کی نعش کو حافظ محمد حیات نے غسل دیا اور کفن پہنا کر تابوت میں رکھ دیا۔ فوجی حکام تابوت لے کر چکلالہ ایئر بیس روانہ ہو گئے۔ سامعین، نیلا دھاری سوٹ پہن کر 323 دن قبل جیل کے مرکزی دروازے سے داخل ہو کر آنے والا مہمان سفید کفن پہنے جیل سے رخصت ہو چکا تھا۔ ان کی 323 دن پر مسلسل نگرانی کرنے والے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل مجید احمد قریشی ان کا سامان، جس میں ان کی شادی کی انگوٹھی، گلے میں ڈالی ہوئی تسبیح، قرآن پاک، جائے نماز، کراکری شلوار قمیض اور پشاوری چپل لے کر وابڈا ریسٹ ہاؤس سہالہ پہنچے تو پہلے سے نظر بند بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کے ہاتھ میں بھٹو کا سامان دے کر دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ بے نظیر بھٹو نے مجید قریشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا میرے بابا کو رخصت کر کے آ گئے ہو؟ کیا میرے پاپا نے حوصلہ کے ساتھ پھانسی کے پھندے کو چوما؟ رو رو کر دونوں ماں بیٹی کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ بے نظیر بھٹو اپنے بابا کی نشانیاں دیکھ کر انہیں دیوانہ وار چومتی اور روتی رہیں۔ دونوں ماں بیٹی 2 گھنٹے تک ان سے بھٹو کے آخری لمحات کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کی رات مجید احمد قریشی کو اپنا ایک خوبصورت رومال بھی دیا تھا، جو بھٹو کو ان کی پہلی بیگم امیر بیگم نے دیا تھا، اور جس پر خوبصورتی کے ساتھ امیر بیگم نے اپنے ہاتھوں سے کڑھائی کرتے ہوئے لفظ بھی لکھا ہوا تھا۔ سمجھ جاتے ہوئے اس ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا اور حفیظ وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔